فواد چوہدری صاحب سے ارشاد صاحب، فواد چوہدری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. چوہدری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چوہدری صاحب، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ پہ یہ الزام لگتا رہا کہ آپ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، اور وہ شوکت ترین صاحب اور جھگڑا صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی بھی بات وہ کرتے ہیں بارہا. آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ کیا پریکٹیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے معاشی طور پر؟ لیکن یہ تو ایک معاشی اصطلاح ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ ایل سیز نہیں کھلوا سکتے. جب آپ ایل سیز نہیں کھلوا سکتے تو اس کا مطلب آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. آپ امپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، را مٹیریل بند ہو جائیں گے. اور اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں، وہ پہلے ہی ہم تقریباً 35-36% کی مہنگائی پہ ہیں، اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 46% پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. فواد صاحب سوری قطع کلامی معاف، یہ وزیر دفاع بیان دیتے ہیں، وزارت خزانہ کوئی کلیریفائی نہیں کرتی ہے، اس کو کوئی اور بھی نہیں بولتا. انڈین ٹی وی چینلز اور انڈین میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگ آئے ہیں یہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے لیے. آپ کی طرف سے ایک وضاحت یا اس کی تردید آتی ہے، لیکن ہمارے جو حکام ہیں وہ کچھ نہیں کہتے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ وہ تو خیر انڈین میڈیا تو ایسے پروپیگنڈا کرتا ہی رہے گا. ایٹمی پروگرام کے اوپر، ایٹمی پروگرام کے محافظ تو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں. تو ایٹمی پروگرام کو تو انشاءاللہ خطرہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ اس وقت تو یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ہم جو ڈیفالٹ ہے اس کی ہم بالکل وہ ہو چکا ہے یا بڑھ چکے ہیں یا واٹ ایور. ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، چیزیں نہیں سنبھل رہی، اور ابھی جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بڑی خراب ہے. صحیح ہے. اس کو یہ کیسے آگے ہینڈل کرنا ہے. پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کا ایک پولیٹیکل کرائسس ہوتا تھا یا آپ کا اکنامک کرائسس ہوتا تھا. اب آپ کا پولیٹیکل کرائسس بھی بہت بڑا ہے اور اکنامک کرائسس بھی بہت بڑا ہے. آپ کا 70 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پولیٹیکل کرائسس بہت بڑا تھا، لیکن آپ کی جو اکانومی تھی وہ تو اتنی بری نہیں تھی اس وقت. اور اسی طرح سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ہماری جو باقی چیزیں جو آئیں، جب جنرل ضیاء الحق کا بھی مارشل لاء لگا اس وقت بھی معیشت کتنی اس طرح کی حالت نہیں تھی. مشرف صاحب کے پاس معیشت کی حالت کافی بری تھی. نواز شریف اور اسحاق ڈار تو جب بھی چھوڑ کے گئے ہیں بہت ہی برے حالات میں چھوڑتے گئے ہیں، اور ابھی پھر یہ ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں نہ یہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے اور آپ کا اکنامک کرائسس ہے. یہ تینوں کرائسس اتنے زیادہ مل گئے ہیں. اچھا فواد صاحب یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں. اب یہ کرائسس ہیں، اب آپ جیل بھرو تحریک کی طرف جا رہے ہیں. ایک لمبی آپ کی جو سٹرگل ہے پچھلے 1 سال سے جاری ہے. 25 مئی کا لانگ مارچ، دین اس کے بعد نومبر دسمبر میں لانگ مارچ، اسمبلیوں سے استعفے، انتخابات آپ کو پھر بھی نہیں مل رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا یہ تحریک بڑے شہروں تک رہے گی یا گاؤں گوٹھ تک بھی اس کو پہنچایا جائے گا؟ ابھی تو بڑے شہروں سے شروع کریں گے اور گاؤں گوٹھ تک بھی جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں اس کے اثرات کیسے چلتے ہیں. یہ تو جب شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیسے اثرات آتے ہیں، لوگ اس میں کتنا دلچسپی دکھاتے ہیں. ہماری رجسٹریشن تو توقع سے بڑھ کے ہوئی، اور اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ نکلے گی تو اس کو کیسے آگے بڑھتی ہے، اس میں کیسے معاملات آگے چلتے ہیں. تو فواد صاحب آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ اچھی طرح، اور سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تحریک شروع کرنا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس کو ٹیمپو برقرار رکھنا. آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ تحریک اگر بضد رہتی ہے، حکومت نہ الیکشن دیتی ہے نہ کسی اور طرف آتی ہے مذاکرات کی طرف، تو یہ تحریک آپ کتنے عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں؟ تحریک کا عرصہ تو ارریلیونٹ ہے شاہ صاحب. پاکستان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. 2-4 ہفتے ہیں، ان میں دیکھتے ہیں کہ کیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے، کیا چلتا ہے. یہ تو اگلے 2-3 ہفتوں میں فیصلہ ہو جانا کہ ہم آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں. ابھی تک تو جو حالات ہیں وہ بالکل پاکستان میں بہت ہی خراب ہیں، اور فرینکلی ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ آگے چلے گا معاملہ.
آپ کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، آپ نے انسانی حقوق کا ایشو بھی اٹھایا، اس میں دو سوالات ہیں. کیا امریکی حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا، آپ جو حقیقی آزادی کے علم بردار ہیں، کیا امریکہ کی یہ مداخلت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں اور وہ کوئی حکومت پر دباؤ ڈالیں؟ انسانی حقوق تو دنیا میں ڈیفائنڈ ہے نا، ہم انٹرنیشنل ٹریٹیز کا حصہ ہے. انسانی حقوق کسی ایک ملک کے ڈیفائنڈ نہیں ہے، یہ ایک ملک کا آپ سمجھیے کوئی اندرونی مسئلہ نہیں ہے. انسانی حقوق ایک انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ ٹرم جو ہمارے مورلز ہیں ان کا نام ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے ممالک جو ہے ان کو کنسرن ہونا چاہیے. اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ایک فاشسٹ حکومت پاکستان میں مسلط ہے، اس کا تو عالمی دنیا کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ جو شہباز شریف کو بھی ایک ملک جاتا ہے، کبھی دوسرا جاتا ہے. امریکہ دنیا کو تو چاہیے ان کو پاسپورٹ ہی جاری نہ کرے، ان کو ویزے جاری نہ کرے. نریندر مودی کو دنیا نے ریفیوز کر دیا تھا. نہیں، بائیکاٹ تو فواد صاحب پھر پاکستان کو ہونا ہے نا، حکومت کا تو نہیں ہونا ہے نا. پاکستان کیا وہ پاکستانی نہیں ہے یا وہ وزیر اعظم نہیں ہے؟ وہ تو ریپرزینٹ پاکستان کو کر رہے ہیں نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیا پہلی دفعہ کوئی کرمنل وزیر اعظم جو ہے بنا ہے؟ آپ ثابت تو نہیں کر پائے کرمنل؟ کرمنل ان کا کہاں ٹرائل ہوا ہے جو وہ ثابت ہو؟ پاکستان کے عدالتی نظام میں تو ان کا ٹرائل ہی نہیں ہو پائے گا. یہ تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹس میں ان کا ٹرائل چلنا چاہیے. اور جو انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انٹرنیشنل لاز کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور دنیا کو پاکستان میں عالمی اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے، اور اپنی یہ جو عالمی ہماری جو ٹریٹیز ہیں ان کے تحت دنیا کو پاکستان یہ جو موجودہ فسطائی حکومت ہے اس کے ساتھ اس کا برتاؤ ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے اور حکومت باز نہیں آتی مذاکرات کی طرف، مفاہمت کی طرف، الیکشن کی طرف، تو آپ بین الاقوامی اداروں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ان کے کرائم کے حوالے سے، شہری حقوق کی، انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے. بالکل، ہم نے تو پہلے بھی خط لکھا ہے اور ہم نے توجہ دلائی ہے عالمی اداروں کی اس جانب. اور اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو یقینی طور کے اوپر ہمیں عالمی سطح کے اوپر زیادہ مؤثر آواز اٹھانی پڑے گی. جس قسم کی یہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، پاکستان کے آئین کو عملی طور پہ ختم کر دیا گیا ہے، ایک فسطائی حکومت یہاں پہ قائم ہے، توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، اینٹی ٹیررزم لا کے اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس حکومت نے تو ایک ظلم کی اور دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے. اور ان کو اس کا دیکھیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو اس کا جو ہے وہ ان معاملات کا جواب نہ دینا پڑے. ان کو ڈیفینیٹلی جواب دینا پڑے گا. پاکستان کے اندر تو آپ دیکھیے ارشد شریف کے شہادت کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو پا رہی. یہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں جو باہر گئے ہیں، جہاں پہ جو ان کو عمران، ریاض کو، باقی اتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو جو ہے وہ ایک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا. پاکستان میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی. تو ظاہر ہے پھر آپ کو عالمی اداروں کی طرف دیکھنا پڑے. صحیح ہے. اچھا فواز صاحب، یہ ایک پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ ایک جوڈیشری کو ملوث کیا جا رہا ہے. جوڈیشری پر بھی ایک سوال اٹھایا ہے انہوں نے. تو اس حوالے سے آپ تحقیقات کے حق میں ہیں؟ دیکھیں جی، تحقیقات تو ہونی چاہیے، تمام تحقیقات ہونی چاہیے. نواز شریف کس طرح سے باہر گئے اس سے شروع کر لیں اگر ماڈرن تحقیقات شروع کرنی ہے. ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں ان کو کیسے اور کس نے کام دکھایا، ان کو ضمانت 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر کیسے ملی، اور پھر شہباز شریف کو یہ جو ابھی فری چٹ ملی ہے ان کے بچوں کو ملی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے، جوڈیشری سے ان کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، کن کن سے یہ ملاقاتیں کرتے ہیں، کن کن کو یہ فون کرتے ہیں. یہ چیزیں اگر سامنے آ جائیں گی تو پھر یہ بھی تحقیقات ہو جائیں گی. اللہ خیر چل. لیکن فواد صاحب اب سوال یہ بھی ہے، جب یہ گئے، حکومت آپ کی تھی، جو نظام انصاف ہے اس کو بدلنے کا وعدہ آپ نے کیا تھا، تو کچھ تو ذمہ داری آئی تھنک آپ پہ بھی عائد ہوتی ہی ہوگی. اس پہ کافی ڈیٹیل باتیں ہو چکی ہیں، عمران خان بھی بتا چکے ہیں، افطار عالم نے بھی ایک بڑی اچھی ان کا انٹرویو آیا ہے وہ سن لیں، اور چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ایسے بورنگ سوال کرنے سے کیا فائدہ، ہر ایک کو پتہ کیا ہے. نہیں، جب سوال بورنگ ہو گیا جب ہم نے پوچھا کہ یہ بدلنا تھا آپ نے. بہرحال تھینک یو ویری مچ فواد چوہی صاحب، بہت شکریہ آپ کا.